بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح طرابلس۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے سائل کی طرف کچھ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت قناع رحمہ اللہ آپ کے پاس آئے اور کہا، یو الامیر، جناب کو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نشان کو سرنگو کر دیا ہے اور موحدین کے پرچم کو شام کی فضا میں بلند کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے قبل سائل کی طرف چلا جاؤ تاکہ وہاں پہنچ کر رومیوں سے کوئی مکر و فریب کر کے اسے بھی مسلمانوں کے عالم کے ماتحت کر دو۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، اگر تم تقرب اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو اللہ پاک ذوالجلال والاکرام کے نزدیک اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرو گے۔ حضرت قناع رحمہ اللہ آپ کے پاس سے رخصت ہو کر اپنے ان آدمیوں کے پاس جو حلب میں آپ کی بادشاہت کے وقت آپ کی خدمت کیا کرتے تھے اور جو اب تمام کے تمام دائرے اسلام میں داخل ہو گئے تھے آئے۔ ان کی تعداد علاوہ ان 3000 سرداران حلب کے جو مسلمان ہوئے تھے 4000 تھی، اور یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر اب کفار سے لڑا کرتے تھے۔ انہیں آپ اپنے ساتھ لے کر حسائل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ قسطنطین پسر ہرقل جب شکست کھا کر قیصاری کی طرف بھاگا اور اس نے وہاں پناہ لی تو باشندگان طرابلس نے اس کے پاس خبر بھیجی کہ ہماری کمک کے لیے کچھ فوج ادھر روانہ کی جائے تاکہ اس کی اعانت سے مسلمانوں پر فتح پا سکے۔ اس نے 3000 بہادروں کا جو اسلحہ سے مسلح تھے ایک لشکر ترتیب دے کر جرپاس کی کمان میں ادھر روانہ کیا۔ جرپاس اپنی فوج کو لے کر اس طرف چلا اور جب طرابلس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے گھوڑوں کو دانا اور چارہ کھلانے کے لیے ایک چراگاہ میں پڑاؤ کیا۔ اس فوج میں اہل طرابلس کے ٹھکانے کے لیے حکم دے دیا کہ وہ بالکل مسلح ہو جائے۔ ابھی وہی رہا تھا کہ دفعتاً حضرت قناع رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں کے یہاں پہنچ گئی۔ حضرت ولنطانوس رحمہ اللہ والی رومۃ الکبریٰ بھی اپنے ساتھیوں کے آپ کے ہمرکاب تھے۔ ان کا ارادہ زیارت بیت المقدس اور اس میں اقامت کرنے کا تھا۔ ان تمام حضرات نے اپنا وہ پہلا ہی لباس بدل کر رکھا تھا اور اس میں سرموں بھی تغیر نہیں کیا تھا۔ جب یہ تمام حضرات اس چراگاہ میں تشریف لائے تو جرپاس انہیں دور سے دیکھ کر بذات خود ان کے حالات معلوم کرنے کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ان کے پاس آئے، سلام کیا، مرحبا کا اور دریافت کرنے لگا کہ تم کون ہو؟ حضرت قناع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم وہ دور از وطن لوگ ہیں جنہوں نے یہ گمان کر کے کہ عرب کچھ آدمی ہو گئے ان کی پناہ ڈھونڈی تھی اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی کفالت چاہی تھی، مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ نہایت رذیل اور فرماویہ لوگ ہیں۔ ان کا کچھ مذہب نہیں۔ اب ہم اپنے دین کی طرف پھر بھاگے ہیں اور ہم حلب قنسرین، خزاز، دارم، امتاج اور انطاکیہ کے سردار اور بادشاہ ہیں۔ قسطنطنیہ میں بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر اس کے سائے عاطفت میں اپنی بقیہ عمر کاٹ دیں۔ جرپاس ان سے یہ سن کر محبت سے پیش آئے، مرحبا کہا اور درخواست کی کہ آپ حضرات عربوں کے ڈر سے چونکہ رات دن چل کر یہاں آئے ہیں اس لیے یہاں ٹھہر کر کچھ دیر آرام کر لے تو بہت بہتر ہے۔ قناع رحمہ اللہ نے فرمایا، تم لوگ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں قسطنطین پسر ہرقل نے اہل طرابلس کی کمک کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اپنے فرمایا، عرب کے جس سردار کو ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم نے اسے ساحل کی طرف آنے کے ارادے سے چھوڑا ہے، تم لوگ ہر طرح سے ہوشیار رہو۔ اس نے کہا، اب جب کہ ہماری دولت چھن گئی، حکومت ہاتھوں سے جاتی رہی تو پھر ہمیں احتیاط کے فائدہ دے گی نہیں؟ سلیب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرف سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہے۔ عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قناع رحمہ اللہ اور آپ کے تمام ساتھی جرپاس کے لشکر میں ٹہرے۔ رومیوں نے آپ کی خدمت میں زادرہ پیش کیا، آپ اور آپ کے ہمراہیوں نے اسے کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ نے رومیوں کو چھوڑ کر چلنے کا قصد فرمایا۔ آپ کے گھوڑے پر سوار ہونے سے جرپاس نے بھی سوار ہونے کا قصد کیا، مگر آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ تم اپنے ساتھی اور اپنی فوج کے اہتمام میں مشغول رہو اور لباس فاخرہ پہنو تاکہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور خوف گر کر جائے۔ عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساحل بحر میں داخل ہونے سے قبل قناع رحمہ اللہ نے اپنی جنگی فریب کو خوب مضبوط کر لیا تھا۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ وادی بنی احمد چونکہ مسلمانوں کی صلح میں داخل تھا اور حضرت عبید بن جراح نے یہاں حارث بن سلیم کو معاون کے قبیلہ اور بنی عامام کی چھوڑ لیا تھا۔ یہ 200 گھر تھے اور یہاں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت قناع رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ادھر کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر ان مسلمانوں پر طاقت و تاراج کر کے حضرت حارث بن سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کے تمام قبیلے کے مشقے باندھ لیے اور ساحل کی طرف چل پڑے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے چپکے سے حارث بن سلیم کے کان میں کہہ دیا کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ میں مرتد ہو گیا ہوں، بلکہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ رومی اور ساحل کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں عربوں کے ساتھ مکر کر کے ان کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مسلمان یہ سن کر مطمئن ہوئے اور کہا کہ اگر آپ کا قصد خدا کے دین کو مدد پہنچانے کا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی اعانت فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ قناع رحمہ اللہ نے کچھ آدمیوں کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ
وہ جانوروں کو ہکائے اور قیدیوں کی حفاظت کے جرفا صاحب کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، مگر جب اس نے مسلمان قیدی آپ کے ساتھ دیکھے تو اسے آپ کے قول کا اعتبار آ گیا۔ حضرت قنہ رحمہ اللہ اور آپ کے ہمراہی جب جرفاس کے پاس سے سوار ہو کر چلے تو انہوں نے رومیوں کو دیکھا کہ وہ ساحل کی طرف کا قصد رکھتے ہیں۔ ان سے بچ کر طرابلس اور عرفہ کی سڑک پر ہو لیے اور رات کو ساحل کی سڑک پر آ کے ان کے انتظار میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ جرفاس نے اپنا اسلحہ خانہ جو اس کے ساتھ تھا وہ اپنی فوج پر تقسیم کیا اور شام تک یہی ٹھہرا رہا۔ جب رات ہو گئی اور ظلمت نے اپنا چاروں طرف تسلط جما لیا تو اس نے گھوڑوں کو دانہ اور چارہ کھلوا کر ساحل کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب یہ کمینگاہ کے قریب پہنچا تو حضرت قنہ رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت فلنطونس رحمہ اللہ اور آپ کے ہمراہیوں نے کمینگاہ سے نکل کر انہیں گھیر گھیر کر مارنا شروع کر دیا، اور اتنی بھی انہیں مہلت نہ دی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے سوار دور دور پھیل گئے تاکہ رومیوں کا کوئی شخص بھی بچ کے نکل بھاگے۔ آخر انہوں نے ان تمام کو اپنی حراست میں کر لیا، اور جب یہ اچھی طرح ان کے قبضہ میں آ گئے تو یہ چاہا کہ حضرت حارث بن سلیم اور آپ کے ہمراہیوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت حارث نے کہا، میری رائے میں اگر جناب ہمیں ہماری حالت ہی پر برقرار رکھے اور حالم ہمیں اپنے ساتھ دشمنی شہروں میں لے چلے تو مجھے امید ہے کہ ساحل کے جس شہر میں آپ تشریف فرما ہوگے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اس شہر کو آپ پر فتح کر دیں گے۔ قنہ رحمہ اللہ نے کہا، واقعی بہت عمدہ اور صاحب رائے ہیں۔ راوی کے بیان ہے کہ قنہ رحمہ اللہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 3000 قیدیوں کو مضبوط باندھ دے۔ اس کے بعد اپنے فلنطونس رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے 2000 آدمی منتخب کر کے انہیں ان قیدیوں کے ساتھ کمینگاہ کے طور پر بٹا دیا اور حکم دیا کہ جس وقت میں تمہیں بلاؤ تم فوراً اس کمینگاہ سے نکل کر میرے پاس چلے آنا۔ عذاب بعد آپ کی ہمراہیوں نے ان قیدیوں کا وہ لباس جو انہوں نے ان سے مال غنیمت میں حاصل کیا تھا پہنا اور انہیں لے کر طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ قسطنطین بن ہرقل نے اہل طرابلس کے نام یہ خبر بیچ رکھی تھی کہ میں نے تمہاری کمک کے لیے جرفاس بن سلیب کی قیادت میں 3000 لشکر روانہ کر دیا ہے، اس لیے وہاں کے عمراء اور سردار نے اس تمام رعایا آپ کو کمک سمجھ کر آپ کے استقبال کے لیے نکلے، اور آپ طرابلس میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو لیے سیدھے دارالامارات میں پہنچے۔ طرابلس کے معزز لوگ افسران فوج اور عمراء دارالامارات میں آپ کے پاس آئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو انہیں گرفتار کر لینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ان تمام معززان قوم کو گرفتار کر لی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اہل طرابلس، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو نصرت عطا فرمائی، اپنے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کیا۔ ہم لوگ ضلالت کے گڑھے میں گر کر ظلمت کے اندر ہاتھ پیر مار کے سلبان کو سجدہ کیا کرتے، تصویروں اور قربان کی تعظیم بجا لایا کرتے، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی اور بچے کا اعتقاد رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہماری ہدایت کے لیے باری تعالیٰ جل مجدہ نے ان عربوں کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی اور ہم ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے دین میں شامل ہو گئے۔ وہ نبی ہیں جن کا ذکر پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے اور جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ دین اسلام حق ہے اور اہل اسلام کا قول بالکل سچا ہے۔ وہ امر بالمعروف کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حق بات بولتے ہیں، صدق کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں، بیوی اور بیٹے سے انہیں منزہ کرتے ہیں، اللہ پاک جل مجدہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں وہی ہیں جن کا اللہ پاک نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو حکم فرمائے۔ یا اہل طرابلس، اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو دین اسلام اختیار کرو یا جزیہ دو، ورنہ میں تمہیں غلام بنا کر عربوں کی خدمت میں بھیج دوں گا، میرے پاس یہی ہے اور بس السلام۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تقریر سن کر فوراً سمجھ لیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور بادشاہ کی فوج کو جو ہماری کمک کے لیے آ رہی تھی راستہ ہی میں پکڑ لیا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا، سردار جیسا آپ حکم فرماتے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض ادائی جزیہ پر راضی ہوئے۔ حضرت قنہ رحمہ اللہ نے اپنے 2000 آدمیوں کو جنہیں آپ کمینگاہ میں لائے تھے یہ حکم بھیجا کہ وہ یہاں چلے آئے۔ چنانچہ وہ عمان تمام قیدیوں اور مال اسباب کے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے قیدیوں پر اسلام پیش کیا اور ان کے انکار کرنے پر ان کے گردنیں مار دینے کا حکم دیا۔ ان کاموں سے فراغت حاصل کر کے آپ نے تمام کیفیت قلم بند فرمائی اور اسے حارث بن سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، جنہیں آپ نے وادی بنی احمر میں گرفتار کیا تھا، حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں ارسال کر دی۔ حضرت حارث بن سلیم رضی اللہ عنہ جب حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں پہنچے تو آپ کو سلام کیا اور حضرت قنہ نے ان کا خط پیش کر دیا۔ آپ اسے پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، حارث، کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بنی عام کو وادی بنی احمر میں جانے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر تمہیں طرابلس میں کس نے پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا، قضاء و قدر نے حضرت قنہ رحمہ اللہ نے ہم پر چھاپا مارا اور ہمیں تاخت تاراج کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد تمام قصہ مفصل بیان کر دیا۔ آپ نے سن کر تعجب کیا اور فرمایا، اللہم ثبتہم وایدہم بنصرک، باری اللہ آپ انہیں ثابت قدم رکھے اور اپنی نصرت و مدد سے ان کی اعانت اور تائید فرمائیے۔
وقدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب ورکل گیا تو عمرو بن العاص نے جابیہ سے چل کر قیصاریہ کے دروازوں پر خیمہ زن ہو گئی۔ ادھر حضرت قنا رحمہ اللہ کو جب اللہ پاک تبارک و تعالی نے طرابلس پر قابض کر دیا اور آپ نے اپنا تسلط جمالیہ تو اس کے دروازوں پر اور شہر پناہ کی درستی کر کے آپ نے اسے خوب مستحکم کیا اور اپنے کچھ آدمی اس کے دروازوں پر مسلط کر کے انہیں یوں حکم دیا کہ شہر سے کوئی آدمی باہر نہ نکلنے پائے۔ طرابلس کی بندرگاہ پر کچھ جہاز آئے پڑے تھے، آپ نے ان کا مال و اسباب اتار کر انہیں اپنے قبضے میں کیا اور باہری سفر کے ضروریات کی ہر چیز اہل شہر سے خفیہ ان میں رکھوا کر انہیں جو کا تو اس جگہ کھڑا رکھا۔ اس سے منشا صرف یہ تھا کہ میں نے جس کام کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اہل ساحل کو اس کی کچھ خبر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ چند دن بعد 50 جہازوں کے قریب بندرگاہ کی طرف اور آئے۔ آپ نے اول ان سے کچھ تعارض نہ کیا۔ جب وہ بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہو گئے تو آپ نے ان کے اندر جو آدمی سوار تھے انہیں اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب وہ آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم جزیرے قبرص یعنی قیرس اور یزید یقریزش سے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ جہازوں میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہم قسطنطین بصر رقل کے پاس اس کی مدد کے لیے فوجیں اور اسلحہ لیے جا رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ نہایت خند پیشانی سے پیش آئے، خوشی کا اظہار کیا، خلط بخشی اور فرمایا تمہارے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں بھی چلوں گا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں مہمان خانہ میں ٹہلنے کا حکم فرمایا اور کچھ آدمیوں کو ان کے اوپر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں ان لوگوں کے پاس جو جہاز میں سوار تھے آپ نے آدمی بھیجے اور انہیں بھی مہمان خانہ میں مقیم کر دیا۔ کھانے کے وقت مختلف اقسام کے کھانے اور لذیذ طعام ان کے سامنے لائے گئے، اور جب وہ اسے کھا چکے تو آپ نے ان سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی بادشاہ کی حکومت کے لیے یہاں سے فوجی ہتھیار سامان رسد غلہ چارہ وغیرہ تمہارے ساتھ لے چلوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں 3 دن قیام فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بہت جلدی ہے، ہم یہاں اس طرح نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر آپ کے کہنے سے 3 دن رک گئے تو ہم پر بادشاہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ کہتے کہ آپ نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا اور سخت اصرار کے بعد انہوں نے آپ سے ٹھہرنے کا اقرار کیا۔ اقرار کے بعد آپ ان سے فرمایا اگرچہ آپ حضرات نے مجھ سے ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا ہے مگر پھر بھی میرے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات رات کو تشریف لے جائے، اس لیے میرا اطمینان کے واسطے آپ جہازوں کے بعد مستول اتار دے اور یہی ٹھہرے تاکہ آپ سے بات چیت کرنے میں میرا دل بھی لگا رہے۔ انہوں نے آپ کی اس بات کو مان لیا اور جہازوں کو شہر پناہ کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ ان میں جو فوجیں تھی وہ اتر کے شہر میں آ گئی اور ان کے محافظے کی سوا ان میں اور کوئی نہ رہا۔ قدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب آپ کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی تو آپ نے ان سب پر قبضہ کر لیا، اور جب رات ہوئی تو حارث بن سلیم اور اپنے بنی عام نیز حضرت فلنطانو سلم کے سپرد طرابلس کا انتظام کیا اور خود جہازوں میں سامان بھروا کر اگلے روز شام کے وقت اپنے آدمیوں کو لے کر چلنے کا ارادہ کیا۔ اس روز آپ کے چلنے کا قصہ اس روز غروب آفتاب کے اچانک حضرت خالد بن ولید رضی لشکری ذهب کے 1000 سوار لے کر پہنچ گئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا، السلام علیکم کہا، تمام قصہ سنائے، اپنے جانے کے متعلق ارادہ ظاہر کیا اور طرابلس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا اللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت قنا رحمہ اللہ اس رات کو جہاز میں سوار ہو کر شہر سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ سور میں قسطنطین بصر رقل کی طرف سے اس کا ایک سردار مویل بن قسطہ مامور تھا اور اس کی قیادت میں اس کے پاس یہاں 4000 فوج رہا کرتی تھی۔ صبح ہوتے ہی آپ شہر سور میں پہنچ گئے، اپنے یہاں پہنچ کر حکم دیا کہ ناقوس بجائے جائے اور جہازوں کے نشان بلند کر دیے جائے۔ والی سور ناقوس کی آواز سن کر چوکنا ہوا اور اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ امیر البحر نے آ کر اطلاع دی کہ حضور یہ اہل قبرص اور جزیرے خریزش کے جہاز ہیں اور بادشاہ کے پاس سامان رسد لے جا رہے۔ اہل سور یہ سن کر خوش ہوئے اور والی سور نے حکم دیا کہ وہ آج اس جگہ قیام کرے۔ قنار ملام اپنے خاص آدمیوں اور فوج کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ والی سور نے نہایت تکلف کے ساتھ دسترخوان بچھایا، مختلف کھانے اس پر چنے ان کی تعظیم و تکریم کی اور سردار کو خلات دی۔ قنار ملا رات کے منتظر تھے کہ رات ہوں تو میں اپنے آدمیوں کے لے کر شہر پر چھاپہ ماروں، ایک تیزی کے ساتھ حملہ کر دوں۔ آپ کے ساتھ جہازوں سے 900 آدمی شہر میں آئے تھے اور باقی جہازوں میں ہی رہ گئے تھے۔ انہیں آپ نے چلتی دفعہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر میں اپنے منصوبہ میں کامیاب نہ ہوں اور میرا مکر فریب اس قوم میں نہ چلے تو تم فوراً جہازوں سے اتر کر خالد بن ولید رضی اللہ کی خدمت میں جا کر اس کی اطلاع کر دینا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔